السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الہی آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ والا پھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ویسا ہی توکل کرو جیسے یہ پرندے کرتے ہیں نا، جن کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رات کو بے فکر ہو کے سوتے ہیں، صبح کو اسی توکل پہ اٹھتے ہیں اور پیٹ بھر کے راتوں کو واپس لوٹتے ہیں، تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق سے بھاگنے والا رزق پا لیتا ہے، جس طرح موت سے بھاگنے والا موت پا لیتا ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے قبضے میں رکھ کے الاٹ کر دی ہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہی تھے نا، تبھی ہم کو کتنا رزق ملنا ہے اور ہم نے کہاں فوت ہونا ہے، کب فوت ہونا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اسے اس طرح پالے گا جس طرح موت پا لیتی ہے اس کو۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندی کو ضروریات کا انتظام اپنے ہاتھ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک ریچ کرنے کے لیے جو اسباب بنائے تھے وہ ہم نے اختیار نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس تک وقت پہ نہ پہنچ سکیں۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن بہت پریشانی نہیں، ڈپریشن نہیں، جو مقدر میں ہے وہ اللہ نے دے دینا ہے۔ اور بہت کمانے کی خاطر اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ کہ ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے۔ اس کی تخلیق، یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہماری ہو چکی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس کا اخلاق، کیسے اخلاق کا ہوگا، یہ بھی اس فرشتے نے جب ہمارے اندر روح قبض ہونے سے پہلے تقدیر نامہ لکھا تھا نا، اللہ کے حکم سے یہ چیز لکھ دی گئی ہے۔ پھر اس کا رزق اور پھر اس کی موت کی جگہ۔ تو زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کبھی دیکھا ہے وہ جاندار جس کو کبھی پین کی وہ جو ہوتی ہے نا ڈاٹ، پاکستان میں ایسا چیزیں نظر آتی تھی، وہ ڈاٹ آپ کی نظر میں آ گیا لیکن لگتا ہے وہ حرکت کر رہا ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ وہ آنکھ نے دیکھا نہیں اس کی آنکھیں کدھر ہے، اس کے پاؤں کدھر ہے، صرف ڈاٹ نظر آ رہا ہے، اور ڈاٹ کو اپنے غور سے دیکھا تو وہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور رزق دینے کے بعد وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جس کے متعلق وہ نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے کہ وہ کہاں سونپا جاتا ہے، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں اس کو سونپے جانا ہے۔ یہ مستقر ہوتے قرار کی جگہ، جیسے سب سے پہلے ماں کی ووم ہوتی ہے جس میں انسان کا نطفہ ٹھہرتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا کے گھر بھی ہیں، قرار اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ بھی گھر ہے، اور پھر اس سے نکل کے ہم نے سونپے جانے کی جگہ کہاں ہے، کدھر جانا ہے، قبر۔ اللہ کو آلریڈی پتہ ہے کون سی زمین پہ، کون سی جگہ پہ، کہاں اس میں تدفین اس کی ہونی ہے۔ سم ٹائم آپ نے دیکھا کہ لوگ ساری زندگی ان ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن موت کہیں اور لکھی ہوتی ہے، اور کئی وزٹر ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی
اپنے بیک ہوم میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو وزٹ کرنے آ ہوتے ہیں، لیکن موت ادھر لکھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. انسان کی عقلیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں جہاں شاید رہ رہا ہوں، بس رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، ادھر ہی کوئی میرا موت کے اسباب بنے کہ نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ. اور موت کی جگہ کو انسان خود جا کے پا لیتا ہے، وہ خود ادھر پہنچ جاتا ہے. وہ بنی اسرائیل میں سے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سے پتہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی، اور اسرائیل کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی موت تو لکھی ہوئی تھی بر صغیر میں، یعنی ایشیا میں کہیں، تو یہ ادھر کیا بیٹھا کر رہا ہے؟ اور موت کا وقت تو آنے والا تھا. تو یہاں تک کہ وہ پھر اس کے دل میں ایسی گھبراہٹ پیدا ہوئی وہاں اس آدمی کے دل میں، اور وہ سلیمان علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے ایسا کلیم جیسی ہوا دے دیں جس کے ذریعے میں وہاں پہنچوں، کیونکہ یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے. تو منٹوں میں وہ فیصلہ ہو گیا. انسان خود ادھر پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اپنے جان قبض کرنے کا حکم دے رکھا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ پھر ایک صاف دفتر میں درج ہو چکا ہے. یعنی اللہ کا یہ سارے احکامات بالکل کامل ہیں اور مکمل کتاب میں موجود ہیں. اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. پھر اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا عرش جو ہے 7 آسمان کے اوپر، اور اس کی کرسی ادھر ہے، اوپر ہے. اور یہ اللہ جانتا ہے کہ پانی سے کیا ہے. اور ایک طرح سے ہم زمین کے نیچے بھی پانی دیکھتے ہیں اور آسمان کے اوپر بھی پانی ہے. ہم 2 پانیوں کے درمیان میں ہیں. بارش اوپر سے آتی ہے نا، اور نیچے سمندر ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے. اور زمین کو کھودیں تو ہمارے نل پائپ نل کے ہم وہاں سے دریافت کرتے ہیں پانی، میٹھے پانی ہے نا. کہ سم ٹائم انسان کو ہوتا ہے کہ میٹھا پانی کہاں سے نکلتا ہے، اور میٹھا پانی نکلے تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اور سم ٹائم جن گھروں میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھارا پانی ہوتا ہے. اور آج کل پاکستان میں دیکھیں ہمارے بیک ہوم میں کہ یہ پانی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قومیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں اور بغاوتوں میں شروع ہو جائے گی تو ان کے سب سے پہلے اثر جو ہوئے گا دنیا میں پانی ان کا کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. سیدنا عمر کی زندگی جب تک تھی نا، کہا جاتا ہے کہ کسی جانور نے ایک دوسرے کو سینگ سے مارا نہیں تھا، اتنا انصاف تھا دنیا میں. اور ایک دور رہنے والا انسان جس نے 2 جانوروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ادھر اس نے یہ بات گیس کر لی تھی کہ لگتا ہے سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. جب انسان انصاف کرتا ہے نا تو اس میں یہ پانی بھی میٹھے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تو دوستیاں بھی بنتی ہیں، رزق میں فراوانی بھی ہوتی ہے. جہاں جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں یہ قرابت داریوں کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ دیکھیں اصلاً وہ گھر سب سے پہلے جو بنایا ہوتا ہے اس میں پانی میٹھا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے پتہ چلتا ہے کہ پانی اس میں اب کڑواہٹ آ گئی ہے، اس میں کھارا ہو گیا، اب اس سے نہ تو چیزیں گلتی ہیں، نہ آپ سر دھوئیں تو سر آپ کا نکھرتا ہے، نہ کپڑے نکھرتے ہیں. پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس پانی کو اب کہیں سے اور دریافت کرنے کے لیے. وہ پانی صرف آپ کی وہ کہتے ہیں نا ایکسیسری کو یوز کے لیے رہ گیا بس، ورنہ وہ صفائی کرنے کے لیے نہیں بچا. صاف نہیں کرتا، نہ کپڑوں کو دھوتا ہے صاف کرتا ہے، نہ آپ کو سر دھوتا ہے صاف کرتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پھر 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون ہے بہتر عمل کرنے والا. پہلی شرط اچھا عمل. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو رضا الہی کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو. رضا الہی کا حکم پایا اور سنت کے مطابق اس کو انٹرٹین کیا، یہ ہے اچھا عمل. تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے. عقل کو نہیں نا بھاری نا، کیونکہ انسان یہ کب انکار کرتا ہے؟ جب اسے امتحان حال میں جانے کا خدشہ نہیں ہوتا، اور وہ دلیر بھی اسی لیے ہوتا ہے برائیاں اپنی برائیوں اور اپنے تکبر میں اور اپنی بڑائی میں نا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں.
اور جس انسان کو پوچھنے والے کا ڈر ہو پھر وہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ان کو یہ اصل میں یہ ڈر، اپنی دلیری ایسی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی تکبر کی اور بڑائی کی کہ وہ اس دن کو قبول کرنا ہی نہیں جانتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ فوراً کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا وہ کسی کے پھیرے میں سے نہ پھر سکے گا، وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور انسان کی قیامت تو اس کی موت پہ شروع ہے۔ وہ کون سی قیامت مانگ رہا ہے انسان کہ ہم جو ایسے بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی وہ آفت آ کے نہیں جاتی ہم پہ، نعوذ باللہ۔ کیسی دلیری ہے یہ! غفلت جب پڑتی ہے نا انسان کے دلوں پر، انسان اتنا گہرا لاپرواہی کے دور میں چلا جاتا ہے کہ اس کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے خوف نہیں آتا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، اس کا انجام کیا بنے گا۔ اور کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازیں تو پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی رحمت ملتی ہے اور ساتھ میں ذرا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرائل کے ساتھ پیدا کیا ہے، خوشی ہے تو غم بھی ہے، نہ خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ غم ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دن آتے ہیں اور دن جاتے ہیں، کہیں اندھیرے ہوتے ہیں اور کہیں روشنی ہوتی ہے۔ دکھ والے دن ہے تو ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے انسان کے اوپر، پریشانی ہو جائے تو، لیکن اللہ کا وعدہ اس دکھ کے اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آئے گی۔ تو یہ ملے جلے آثار ہیں، تو اس میں بہتر ملتا ہے تو رحمت کو فیل کرتا ہے، اور جو ہی وہ رحمت ہٹتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ مومن کا شعار نہیں ہوتا، مومن کا، اچھے مومن کا شعار نہیں ہوتا۔ وہ تو دونوں حالتوں میں اپنے ٹیسٹ کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ادھر پار ہو گئے، یعنی میری تو قسمت ہی جاگ اٹھی ہے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس صرف وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ یہ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے اور بھلائی سے مٹتا ہے، اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے اور نیکی پاتا ہے۔ ایسا حال مومن کے سوا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے۔ ہمیں اگر کوئی خوشی اور غمی ملتی ہے نا تو ہمیں بھروسہ اپنے رب پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک اس پہ ہمیں بھی صبر دے اور ان جانے والوں کے لیے بہت بہترین معاملہ کرے، ان کو جنت الفردوس میں دے جگہ اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعائیں ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کافروں کے پاس یہ امید بھی نہیں ہے۔ جو کافر ہے نا ان کے پاس یہ امید بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ بچی میری ابھی چھوٹی تھی، یعنی مطلب 16-17 کی تھی، اس کی فرینڈ میں کسی نان بلیور فرینڈ تھی جس کی ماں کو کینسر تھا اور ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ خود اس کو دیکھ کے ذرا اپسیٹ ہوئی اور گھر کہتی ماما ان کے پاس تو اللہ بھی نہیں ہے نا جس سے وہ مانگے اور جس سے وہ، ہمارے پاس تو اللہ ہے کہ ہم اس دکھ میں اپنے رب کے سامنے رو کے اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں اور اسے نیک امیدوں کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ ان کے پاس وہ امید بھی نہیں ہے، تو کتنا مشکل ہے اس غم کو سنبھالنا پھر۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے مومن کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر خوشی پاتا ہے تو اس پہ سکون ملتا ہے، اسے شکر ادا کرتا ہے اور بھلائی سے میٹتا ہے، لیکن تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے، اس پہ بھی پتا ہوتا ہے اس کو اس اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا مومن کو جو بھی فکر غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اچھے حال پہ نہ تو اترانا چاہیے اور نہ ہی برے حال پہ بے صبر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو کانٹا نہیں چبھتا کہ اس کا اجر سمیٹا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناشکرا پن ہے اور تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے انسان کی طرف سے، اور انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرنی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ جیسے رات اور دن آتا ہے نا، اس طرح زندگی میں بھی رات اور دن آتی رہتی ہے، تو اس میں انسان کو اپنے آپ سے دور، اپنے ایمان سے دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے جس چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، وہ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس بات پر دل تنگ ہو کہ کہیں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ کے نبی بہت نرم دل تھے،
اور جب وہی اتاری جاتی تھی تو آپ کا دل ہوتا تھا جس طرح میرے دل پہ اثر کیا اس طرح سب کے دل پہ اثر کرے اور سب لوگ اللہ کی توحید پہ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی کے حکم کو ٹھیک سے اویل کر کے اس پہ لگے، اپنے دل کو غمزدہ نہ کریں اتنا کہ اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے۔ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آپ اپنی جان ہی ہلکان کر دیں گے۔ بھلا آپ کا مشن بہت بڑا مشن ہے، اس لیے مجھے اور آپ پہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اس حکم کو انصاف کے ساتھ لے کر دنیا لوگوں تک پہنچیں اور پہنچائیں، لیکن ان کی اوپر وکالت کرنے کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی تھی کہ ہم کہیں کہ ان کو حکم تو ملا تھا، ان کو حکم سنا بھی دیا تھا، آپ دیکھو ذرا تاڑ لگا کے دیکھو انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ۔ اپنے گھروں میں پیچھا کرنے سے بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ ان کو چاہتے ہیں نا کہ اس نقطے پہ جمع کر کے رکھیں اور ان کے پیچھا کرنا لگتے ہیں اور نظریں لگا لیتے ہیں ان پہ، ان کو یہی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں پھر، اور وہ پھر گھر سے باہر فرار مانگتے ہیں۔ بس آپ کا حکم تھا بتا دینا میرا اور آپ کا، اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعائیں کریں، بس اللہ کا در پکڑ لیں پھر، یا رب تیرے حکم سے یہ بات اس کے دل میں نے ڈال دی ہے، یا آگے توفیق تو نے دینی ہے، عمل کی توفیق تو نے دینی ہے، ان کے دل کھول دے، ان کو شرع صدر دے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے دل تنگ نہ ہو کہ کہیں آپ وہی الہی کو جو جاری ہو رہی ہے اسی کو چھوڑ بیٹھیں۔ اس شخص پر پھر وہ لوگ کہتے ہیں اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا؟ آبجیکشن کرنے والوں کے منہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ جس نے وہ کہتے ہیں نا مین میخ نکالنی ہوتی نا، وہ ہمیشہ سیدھی سچی بات میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نکال لیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ہلکی بات ہے، ذرا مزغہ کیس بات ہے، وہ سنا دیتی ہوں کہ ایک پیر صاحب کی بیوی، وہ روز اپنے گھر میں جو دنیا کا پیر بنا ہوا نا، وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہے تیرے پاس، پیر تو آج میں نے دیکھا تھا جو اڑتا جا رہا تھا۔ وہ کہتا بھلے لوگ کے وہ میں ہی تھا، کہتی ہے تبھی بنگا بنگا اڑتا پیا سی۔ پھر اس نے پھر اگلی بات کہتی کہ تبھی ٹیڑھا تو اڑ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آبجیکشن کرنی ہے نا انہوں نے ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ تو ایک میں نے ہلکی بات رکھی ہے کہ مطلب ہے کہ یوزلی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور قریب والے زیادہ اثر نہیں لے رہے ہوتے نا، قریب والے زیادہ اثر نہیں لے رہے، جیسے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ دنیا دور دور سے آ کے نبی پاک ان کے پاس فائدہ اٹھا رہی ہے، گھر والے مان کے نہیں دے رہے، جو روز شب روز آپ کے اخلاق کو معاملات کو جانتے ہیں وہ اور کیا آپ توجیحات کر رہے ہیں آپ پہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے ساتھ آپ کو فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تم محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ تو اللہ ہے، حوالہ دار اللہ ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی ہمارا پڑھا لکھا قبول فرما، جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توکل اور صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے تو ثبات قدمی کے ساتھ ایمان پہ ثابت رکھنا۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ رزق کے دروازے کھول۔ یا اللہ ہر حال میں ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وسبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔